اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، اصحاب ایمان، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ اسے اپنی عزت نفس اور اس کا اکرام و اعزاز محبوب ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے نفس انسانی کے اکرام و احترام کو انسان کی آبرو برقرار رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو جو شخص غرور و تکبر سے بچتے ہوئے اپنے مقام اور مرتبے کو پہچان لیتا ہے، وہ در حقیقت اپنے نفس کو اکرام و اعزاز سے بخشتا ہے، اور جو اپنی قدر و قیمت جان لیتا ہے وہ اپنے نفس کو سر بلند کرتا ہے، اس کی شرافت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی بھی ایسی ہی تربیت فرمائی تھی، چنانچہ وہ شرافت نفس کے اعلی مقام پر فائز ہوئے اور ایسی ہر بری صفت سے ان کا دامن پاک رہا جو ان کی قدر و منزلت گھٹاتی یا ان کی عزت و شرافت نفس میں کمی کا باعث بنتی، بلکہ انہوں نے ہر ایسے عمدہ اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کیا جو ان کی عزت نفس کو بلند کرے اور ان کی سیرت کو خوبصورت بنائے۔ چنانچہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ علیہ السلام نے مجھے عطا فرما دیا، میں نے پھر مانگا تو آپ علیہ السلام نے پھر عطا فرما دیا، میں نے پھر آپ علیہ السلام سے سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے مجھے پھر عطا فرما دیا، اور فرمایا یا حکیم ان هذا المال خضرة حلوة ای حسن محبب الى النفوس فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس ای بتطلع وحرص لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع الید العلیا خیر من الید السفلی۔ اے حکیم، یہ دولت بڑی سرسبز اور بہت ہی شیریں ہے، لیکن جو شخص اسے اپنے دل کو سخی رکھ کر لے تو اس کی دولت میں برکت ہوتی ہے، اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کی دولت میں کچھ بھی برکت نہیں ہوگی، اس کا حال اس شخص جیسا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا۔ اوپر کا ہاتھ یعنی دینے والا نیچے کے ہاتھ یعنی لینے والے سے بہتر ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اب اس کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا یہاں تک دنیا ہی سے میں جدا ہو جاؤں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اندر خودداری کی یہ صفات پیدا کریں، کیونکہ جسے عزت نفس کا پاس ہو اس کے نزدیک یہ عظیم ترین صفت ہے جو رب تعالیٰ کے سوا کسی اور کے آگے دستے سوال دراز کرنے سے اسے روکتی ہے، اور وہ یہ ایمان و یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو القوی العزیز ہے، جو بڑی قوت والا اور بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ چنانچہ وہ رزق سمیت زندگی کے سارے امور میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ محنت و جانفشانی سے اپنا کام کرتا ہے تاکہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے اور دوسروں سے اسے مانگنا نہ پڑے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہے،
لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. تم میں سے کوئی بھی اگر اپنی رسی لے کر آئے اور لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی کمر پر رکھ کر لائے اور اسے بیچے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو محفوظ رکھ لے، تو یہ اس سے اچھا ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے، لوگ چاہیں تو دیں یا نہ دیں۔ تو میرے بھائیوں، جسے عزت نفس محبوب ہو وہ بھلا کیسے لوگوں سے اپنی حاجت روائی کا سوال کر سکتا ہے؟ اس کے دل میں تو بے نیازی ہوتی ہے، وہ لوگوں کے مال و اسباب کو نظر بھر دیکھتا تک نہیں، اور اس کے شایان شان نہیں ہوتا کہ اپنی ضرورت کی خاطر کسی کے پیچھے پڑے۔ اور کہا گیا ہے اطلب الحوائج بعزت النفس فإن الامور تجری بالمقادیر، اپنی حاجات عزت نفس کے ساتھ طلب کیا کرو، کیونکہ سب معاملات تقدیر کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو عزت و شرف والے رزق کا طلبگار ہو تو اسے چاہیے کہ حصول رزق کے لیے سنجیدہ محنت و کوشش کرے، نہ یہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے اور سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا، سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ میرے بھائیوں، جسے اپنی عزت نفس کا احساس ہو وہ اپنے آپ کو تکلیف و مصیبت کی جگہوں سے دور رکھتا ہے، ذلت و رسوائی کے مواقع سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيقه، مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ صحابہ نے عرض کیا اپنے نفس کو کیسے ذلیل کرے گا؟ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو ایسی مصیبت سے دوچار کرے جسے جھیلنے کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ میرے بھائیوں، بلند نفس انسان ہمیشہ اعلیٰ مقاصد کی طرف دیکھتا ہے، اچھے اخلاق و اطوار سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے، وہ متواضع اور فیاض ہوتا ہے، عفو درگزر کرنے والا اور حلیم الطبع ہوتا ہے، صاحب غیرت و حمیت ہوتا ہے، اپنے اہل و عیال کی عزت کرتا ہے، ان کا اکرام کرتا ہے، ان کے معاملے میں غیرت مندی کا مظاہرہ کرتا ہے اور ان کا دفاع کرتا ہے۔ سامعین ذی وقار، جو شخص قناعت کا دامن تھام لے تو یہ اس کی خوبصورت ترین صفت اور اعلیٰ ترین پہچان بن جاتی ہے، کیونکہ جو قناعت اختیار کرتا ہے وہ لوگوں سے مستغنی ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں کے آگے سوالی بننے سے بچتا ہے اس کی شان بلند ہوتی ہے، وہ سر بلندی سے سرفراز ہوتا ہے، اپنی عزت نفس کی لاج رکھتا ہے، رب تعالی کی تقسیم پر راضی رہتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کی زندگی گل و گلزار ہو جاتی ہے، اس کا حال بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو بہترین عزت قناعت کی عزت ہے، اور بہترین امیری دل کا غنی ہونا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے الغنا غنى النفس یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ عزیزان گرامی، اصحاب ایمان،
عزت نفس کا حامل انسان ہمیشہ اپنی قومی شناخت پر فخر کرتا ہے، اپنی نسبت اپنے وطن کی طرف کرنے میں عزت محسوس کرتا ہے، اپنے وطن کی سربلندی کے لیے کوشاں رہتا ہے، اس کے ناموس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جو اپنے وطن کی عزت کرتا ہے پھر وطن بھی اسے عزت و تکریم سے نوازتا ہے۔ چنانچہ وطن کو عزت دینے اور اس پر فخر کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے علم کو بلند کیا جائے، اس کے جھنڈے کو عظمت کے آسمانوں پر لہلہاتا رکھا جائے، کیونکہ یہ جھنڈا اتحاد وطن کا استعارہ ہے، اس کی عظمت کی پہچان ہے اور اس کی عزت و شرف کی دلیل ہے۔ میرے بھائیوں، 3 نومبر کو ہم اپنے وطن، اس کی قیادت اور رئیس الدولہ حفظہ اللہ سے تجدید عہد و وفا کرتے ہوئے یوم علم مناتے ہیں اور اپنے بچوں اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی اس کی اہمیت اور عظمت اجاگر کرتے ہیں، تاکہ وہ قربانیوں سے بھرے، عطاؤں اور کامیابیوں سے لبریز اس سفر کی بھرپور قوت، حوصلے اور ثابت قدمی کے ساتھ تکمیل کریں جو ان کے آباء و اجداد نے شروع کیا تھا۔ فخر و اعزاز کے ساتھ اپنے وطن کے جھنڈے کو بلند کریں اور ہر میدان و محاذ میں یہ کہتے ہوئے اسے سلامی پیش کریں: عیشی بلادی عاش اتحاد اماراتنا، اے میرے وطن تو سدا قائم رہے، ہمارے امارات کا اتحاد ہمیشہ باقی رہے، اور اپنے رب کریم سے یہ دعا مانگتے رہیں: رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا کر دے۔ هذا وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد خاتم المرسلين